الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون وقال تعالى في مقام آخر قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، اللہ تعالیٰ اس قرض کا بدلہ کئی گنا بڑھا کر بندوں کو واپس لوٹائے گا. واللہ یقبض ویبسط الیہ ترجعون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تمہیں واپس پلٹنا ہے اور اس کی بارگاہ میں تمہیں پیش ہونا ہے. اللہ نے سورہ بقرہ دوسرے پارے میں اس کا ذکر فرمایا. اب یہ اللہ کو قرض کون دے سکتا ہے؟ اللہ کو کون قرض دے سکتا ہے؟ اور اللہ بندوں سے فرما رہا ہے کہ اے بندوں، کیا تم میں سے کوئی ہے جو مجھے قرض حسنا دے؟ میں تمہارا قرض کئی گنا بڑھا کر پھر واپس تمہیں ہی لوٹاؤں گا. اور وہ کب لوٹائے گا اللہ تعالیٰ؟ بندے کو اس قرض کا بدلہ دنیا میں بھی اللہ لوٹائے گا اور قیامت کے دن بھی لوٹائے گا. اب وہ قرض کیا ہے؟ وہ قرض یہ ہے کہ جب بندہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنا جو مال خیرات و صدقہ کرتا ہے، یہ خیرات اور صدقہ کرنا اللہ کو قرض دینے کے برابر ہے. اللہ اسی کو فرما رہا ہے کہ بندوں، جب تم دنیا میں میری راہ میں کچھ بھی خیرات اور صدقہ دیتے ہو تو سمجھو کہ تم مجھے قرض دے رہے ہو. اب اس کو واپس لوٹانا یہ مجھ پر واجب ہے، اور میں اس کو ایک گنا نہیں کئی گنا بڑھا کر اس قرض کا بدلہ تمہیں لوٹاؤں گا. دنیا میں بھی لوٹاؤں گا، آخرت میں بھی لوٹاؤں گا. اس خیرات اور صدقہ کا اجر تمہیں دنیا میں بھی ملے گا، اس کا ثواب تمہیں آخرت میں بھی ملے گا. جب کفار مکہ نے اور مشرکین نے اس بات کو سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو، یہ جو مسلمانوں کا رب ہے یہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے، بندوں سے قرض مانگ رہا ہے. انہوں نے اس آیت کا مذاق اڑایا. اللہ نے فرمایا کہ قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے نعوذ باللہ کفار مکہ نے کہا کہ دیکھو، اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہے. وہ ہم سے مانگ رہا ہے، ہم مالدار ہے، وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ وہ فقیر ہے. اللہ کی شان میں کفار و مشرکین گستاخی کرنے لگے. تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ انہیں فرما دو کہ ہم سن رہے ہیں، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم ان کی باتوں کو سن رہے ہیں اور ان کی باتوں کو لکھ رہے ہیں. سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق. خدا نے فرمایا ہم ان کی باتیں لکھ رہے ہیں اور قیامت کے دن ان کی ان ساری باتوں پر ہم سخت ترین عذاب عطا فرمائیں گے، انہیں دردناک عذاب ملے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایک جو بات سمجھائی وہ یہ ہے کہ جو ایک ہوتا ہے قرض حسنا. قرض حسنا کیا ہے؟ کہ کوئی کسی کو تکلیف اور مصیبت کے وقت میں مدد کے لیے جو قرض دے اور اس قرض پر کوئی منافع نہ لے. قرض پر ایک منافع ہوتا ہے اور بغیر منافع کسی کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے جو قرض دیا جاتا ہے اس کو قرض حسنا کہتے ہیں. وقت ضرورت مدد کے طور پر کسی کو قرض دینا یہ قرض حسنا ہے. اور اس پر جب منافع ہوتا ہے، جب کوئی شخص قرض دے کر اس پر منافع لیتا ہے اس کو سود کہتے ہیں، جو کہ شریعت میں حرام ہے. اور کسی ضرورت مند انسان کی ضرورت کے وقت میں قرض دے کر
مدد کرنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتیوں، جب تم کسی غریب کو اور کسی مصیبت زدہ بندے کو جب قرض دیتے ہو تو تمہارا یہ قرض دینا یہ بھی عبادت ہے، یہ ثواب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں کسی مصیبت زدہ انسان کی کوئی مصیبت دور کرتا ہے، اس کو کچھ رقم قرض دے کر اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، تو اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیف کو دور فرمائے گا، اس کی تکلیف دور فرمائے گا جو دنیا میں کسی کو اپنا مال قرض دے کر وہ دوسرے کی تکلیف کو دور فرما رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے، جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ جو 1 روپیہ قرض دے گا، 1 روپیہ اللہ کی راہ میں اگر وہ صدقہ کرے گا، 1 روپیہ صدقہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 روپیہ خیرات کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ 1 روپیہ خیرات کرنے پر 10 روپیہ خیرات کرنے کے برابر بندے کو اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ کسی ضرورت مند اور مصیبت زدہ انسان کو قرض دیتا ہے، اس کے 1 روپیہ قرض دینے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 18 روپیے خیرات کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ صدقہ کرنے پر 1 درہم کے صدقہ کرنے پر 10 درہم کے خیرات کرنے کا ثواب۔ اور جب کسی کو ہم قرض دیتے ہیں ضرورت مند کو، اگر 1 درہم 1 روپیہ قرض دے تو 18 روپیے خیرات کرنے کے برابر ثواب ہے۔ یہ قرض کا جو اجر و ثواب ہے خیرات سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ علماء فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی کو خیرات صدقہ دیں تو جو ضرورت مند ہے وہ بھی صدقہ یا خیرات لے لیتا ہے، جو ضرورت مند نہیں ہے وہ بھی صدقہ خیرات لے لیتا ہے۔ لیکن جو بندہ قرض مانگتا ہے بغیر ضرورت کے کوئی قرض نہیں مانگتا، اگر مصیبت میں ہے تبھی وہ قرض مانگتا ہے، اگر وہ مشکل میں ہو تبھی وہ قرض مانگتا ہے، اگر اس کو ضرورت نہیں تو قرض نہیں مانگتا۔ لیکن خیرات میں ضرورت مند بھی لیتا ہے خیرات، بغیر ضرورت مند بھی لیتا ہے خیرات، تو اسی لیے قرض کا جو ثواب ہے خیرات کرنے سے بھی بڑھ کر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کو قرض دو، کوئی بندہ آ کر مصیبت اور تکلیف کے وقت میں تم سے کچھ قرض لے لے اور قرض لینے کے بعد وہ تمہارے قرض کی وجہ سے کوئی تحفہ لا کر تمہیں دیتا ہے تو اس کا تحفہ قبول مت کرنا۔ اگر قرض کی وجہ سے وہ تمہیں خوش کرنے کے لیے کچھ کھلاتا پلاتا ہے مت کھانا، کیونکہ قرض پر منافع لینا، قرض پر کوئی نفع حاصل کرنا سود ہے۔ اب قرض دے کر کوئی شخص اس قرض پر فائدہ اٹھا رہا ہے، جس کو قرض دیا قرض دینے کے بعد اب اس سے کھا رہا ہے، جس کو قرض دیا اب وہ قرض کی وجہ سے اس کو تحفے بھی دے رہا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے، جس نے قرض دیا اس کو خوش کرنے کے لیے اس کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے اور اس کو ہدیے دے رہا ہے، تحفے دے رہا ہے، تو حضور نے فرمایا یہ سود بن جائے گا، سود میں شامل ہو جائے گا۔ اور کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کسی بھی قرض پر منافع حاصل کرنا، قرض دینے کے بعد اس سے فائدہ حاصل کرنا، یہ سود میں شامل ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص پہلے سے ہی اس کو کسی کو تحفے دیتا تھا، وہ قرض لینے سے پہلے سے ہی وہ اس کو کھلاتا اور پلاتا تھا، تو قرض لینے کے بعد بھی اسی طرح سے کر رہا ہے، اس کی عادت ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ بندہ قرض لینے سے پہلے اس کو نہ کچھ کھلا رہا ہے، نہ پلا رہا ہے، نہ کوئی تحفے دے رہا ہے، نہ کوئی ہدیے دے رہا ہے، لیکن قرض دینے کے بعد اچانک وہ قرض کے بوجھ کے تلے دب کر اس کو خوش کرنے کے لیے اب وہ اس پر مال خرچ کرتا ہے، قرض دینے والے کو خوش کرنے کے لیے اس کو کھلاتا اور پلاتا ہے، تو اب یہ ساری باتیں، یہ تمام کھلانا پلانا، تحفے دینا، نذرانے دینا، یہ سب کچھ سود میں شامل ہو جائے گا، اور حضور نے اس سے منع فرمایا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تقویٰ دیکھیے، حضرت امام اعظم جو ساری امت کے امام ہے کہ ہم جن کے مسلک پر عمل کرتے ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک نماز جنازہ میں شامل ہوئے۔ نماز جنازہ جب پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے تو سخت گرمیوں کے دن تھے، بہت سخت دھوپ تھی، تو آپ نے دیکھا وہاں کوئی درخت نظر آ جائے کہ اس درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کھڑے ہوں، تو کوئی درخت نظر نہیں آیا۔
تو ایک مکان تھا، اس مکان کی دیوار کا سایہ پڑ رہا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ سائے کی تلاش کر رہے ہیں، کوئی درخت تو نظر نہیں آ رہا، اس مکان کی دیوار کا سایہ ہے، آپ اس دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جائیں۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں اس دیوار کے سائے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور کیوں کھڑے نہیں ہو سکتے؟ تو فرمایا یہ جو مکان مالک ہے، اس مکان مالک نے مجھ سے قرض لیا ہوا ہے، اب میں اس کی دیوار کے سائے میں کھڑا رہوں گا تو قرض دے کر اس سے منافع لینے کے برابر ہو جائے گا۔ دیوار کے سائے میں کھڑے ہونا بھی یہ قرض پر نفع حاصل کرنے کے برابر ہوگا، اور میرے نبی نے منع کیا ہے کہ جس کو قرض دو اس سے نفع حاصل نہ کرو، اسی لیے میں اس کی دیوار کے سائے میں کھڑا نہیں رہتا، کہیں میرا قرض سود میں نہ شامل ہو جائے، اس دیوار کے سائے میں کھڑے ہونا کہیں سود میں نہ آ جائے، اسی لیے میں اس کے سائے میں تک کھڑا نہیں ہوتا۔ یہ اللہ والوں کا تقویٰ ہے، یہ ان کی زندگیاں ہے کہ اتنا سوچتے تھے، اتنا احتیاط کرتے تھے، قرض دینے کے بعد وہ اس شخص سے نہ کچھ کھاتے تھے، نہ اس شخص کا ایک پیالہ پانی پیا کرتے تھے۔ پھر آگے فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور نے ان سے قرض لیا ہوا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھار سخت ضرورت کے وقت میں حضور صحابہ سے قرض لیتے تھے، اور حضور کا طریقہ کیا تھا؟ جب حضور صحابہ کرام سے کبھی ضرورت کے وقت میں قرض لے لیتے، جیسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مال آ جاتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً جس سے قرض لیے ہوئے ہوتے اس کو بلاتے اور وہ مال انہیں عطا فرما دیتے، ان سے کہتے کہ یہ ضرورت کے وقت میں نے لیا ہوا ہے، یہ تمہاری رقم ہے، تم اپنے پاس رکھو، انہیں وہ رقم لوٹا دیتے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا شکریہ ادا کرتے، رقم جلد سے جلد لوٹا کر، وقت سے پہلے رقم انہیں دے کر حضور ان کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ اور حضور نے اپنے صحابہ کرام کو بھی تعلیم دی کہ جب کوئی تم پر احسان کرے تو اس احسان کا بدلہ شکریہ سے ادا کرو، احسان کا بدلہ شکریہ سے دو، وہ رقم جو اس نے تمہیں قرض پر دی ہے یہ اس کا احسان ہے، جب واپس لوٹانا ہو وقت سے پہلے تم واپس بھی لوٹاؤ اور اس کا شکریہ بھی اس وقت میں ادا کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے شکریہ ادا کرتے تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بھی قرض دیتا تو حضور وہ قرض کی رقم دیتے وقت میں فرماتے جزاک اللہ خیرا، اللہ تمہیں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، جو تم نے مجھے دیا، جو رقم دی ضرورت کے وقت میں، اللہ اس سے بہتر بدلہ، اس سے بہتر اجر و ثواب تمہیں دے۔ حضور یہ دعا فرماتے تھے، یہ دعا انہیں دیتے تھے جو حضور کو قرض دیا کرتے۔ اور آج ہم جس سے قرض لیتے ہیں جب واپسی کا وقت آ جائے تو اس وقت میں دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہے، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، چاہتیں ختم ہو جاتی ہے۔ لیتے وقت میں انسان بڑا خوش ہو کر قرض لے لیتا ہے، جب واپسی کا وقت آتا ہے تو اس وقت میں سارے رشتے، سارے محبتیں، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، صرف کیونکہ اس نے وقت پر قرض مانگا ہوا ہے اور اس کو ادا نہیں کرتے۔ اب یہاں سے ساری دشمنی شروع ہوتی ہے اور دوستیاں اور محبتیں، چاہتیں ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ طریقہ بالکل غلط ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ قیامت کے دن اللہ اسے غم سے نجات دے، قیامت کے دن اللہ اس بندے کو ہر غم سے، ہر مشکل اور تکلیف سے نجات دے، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہو تو وہ دنیا میں جس کو اس نے قرض دیا ہوا ہے اس کو مہلت دے، وقت دے، کہ جتنے دن اس نے دیے ہیں اس وقت پر اس نے مانگنے کے لیے وہاں پر چلا گیا، اس نے دیکھا کہ وہ جس سے قرض لے رہا ہے، جو اس کو قرض ادا کرنا ہے، وہ بندہ بڑا ہی پریشان حال ہے، وہ بہت ہی مصیبت زدہ ہے، غمگین ہے، تو حضور نے فرمایا اس کو مہلت دو۔ جو قرض دینے کی طاقت نہیں ادا کر سکتا، ادا کرنے کی طاقت نہ ہو، اس کو وقت دو، مہلت دو۔ اگر دنیا میں تم اس کو مہلت دو گے، قرض پر اس کو تھوڑی سی چھوٹ دو گے، اللہ قیامت کی غم اور تکلیف سے تمہیں نجات عطا فرمائے گا۔ اور اگر تم اسے معاف کر دو، قرض دے کر دیکھ لیا کہ یہ بندہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کے دینے کی طاقت نہیں ہے، یہ بہت مجبور ہے، اور اس کو دیکھ کر
اس بندے نے دل سے معاف کر دیا، کہا کہ جا میں اپنا قرض معاف کرتا ہوں، تو حضور فرماتے ہیں دنیا میں جو بندہ کسی کو قرض دے کر اس کی تنگدستی کی وجہ سے جب اس کو معاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرض دینے والے کو قیامت کے دن اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر کوئی مجبور کرے، بار بار دیکھ چکے کہ وہ شخص دینے کی طاقت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اگر اس کو تکلیف دیتے ہیں، مجبور کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں عطا کر رہا ہے، رزق جو دے رہا ہے، وہی رب ہے جو سب کو روزی دیتا ہے، سب کو بانٹتا ہے۔ اگر آج ہم کسی کو پریشان کر رہے ہو، تکلیف دے رہے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن ایسا آئے گا کہ مولا اس بندے کو بھی تکلیف میں مبتلا کرے گا۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی کسی نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا بنائے گا، کسی نہ کسی کے آگے عاجز ہونے والا بنائے گا، مجبور بنائے گا، اور پھر وہ وقت بھی آئے گا جیسے اس نے دوسرے کو قرض دے کر ادا کرنے پر اس کو تکلیف دی، اور اس کو بھی تکلیف دینے والا کوئی نہ کوئی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ جب کوئی بندہ کسی دوسرے مومن کی مدد میں رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی غیر سے مدد فرماتے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادت تھی کہ قرض پر جو ثواب ملتا ہے اس قرض کے ثواب کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لوگوں کو بلا کر قرض دیتے تھے، لوگوں کو بلاتے تھے اور اپنا مال قرض انہیں ادا کر دیتے تھے۔ اللہ نے آپ کو بے انتہا مال عطا فرمایا تھا، کپڑوں کی بہت بڑی تجارت تھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، تو آپ قرض پر ثواب حاصل کرنے کے لیے آپ بلاتے جاتے لوگوں کو اور قرض ادا کرتے جاتے، اور قرض ادا کرنے کے بعد آپ کے اخلاق اتنے اعلیٰ تھے کہ آپ ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ اچانک آپ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ شخص آپ کے سامنے آ کر آپ کو دیکھ کر چھپ گیا، دوسری گلی سے جانے لگا، آپ نے اس کو بلا کر پوچھا کہ اللہ کے بندے تو نے مجھے دیکھ کر کیوں اپنا راستہ بدل لیا؟ اس نے کہا کہ حضور میں نے آپ سے 10,000 درہم قرض لیا ہوا اور کافی دن ہو گئے آپ کو ادا نہیں کیا، تو جیسے میں نے آپ کو دیکھا تو ڈر گیا کہ آپ مجھ سے اگر اپنا قرض مانگیں گے تو میں کیا کروں گا، اسی لیے میں اپنا راستہ بدل کر دوسرے راستے سے جا رہا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے کیا قرض ادا کرنے کی تیرے پاس طاقت نہیں؟ اس نے کہا کہ میرے پاس قرض ادا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، میرے پاس کچھ مال نہیں جس سے میں آپ کا قرض ادا کر سکوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اے بندے اگر یہ حال ہے تو سن لے، آج سے میں نے اپنا سارا قرض تجھ پر معاف کر دیا ہے، سارا قرض۔ اس زمانے میں جو قرض امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا 10,000 درہم بہت بڑی رقم تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر میرے قرض کی وجہ سے تجھے تکلیف ہو رہی ہے تو جا میں سارا قرض معاف کر دیتا ہوں، اور پھر اس سے کہا کہ میں اپنا قرض معاف کر کے تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ تو اس نے پوچھا کہ حضور کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں؟ تو فرمایا معافی اس لیے مانگ رہا ہوں کہ مجھے دیکھ کر جو تیرے دل میں جو ڈر پیدا ہوا کہ مجھ سے قرض لینے کے بعد مجھے دیکھ کر قرض ادا کرنے کا جو ڈر تیرے دل میں پیدا ہوا، میری وجہ سے تیرے دل میں وہ ڈر پیدا ہوا، اسی لیے میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے۔ یہ اللہ اکبر، اللہ والوں کا خوف دیکھیے، اللہ سے کتنا ڈرتے تھے، کیا ان کی زندگی تھی، کس طرح کہ آپ خود قرض دے بھی رہے ہیں، قرض ادا نہ کرنے پر معاف بھی کر رہے ہیں، اور پھر اس سے معافی بھی مانگتے ہیں کہ میری وجہ سے تجھے تکلیف ہوئی، میری وجہ سے تجھے راستہ بدلنا پڑا، میری وجہ سے تیرے دل میں ڈر پیدا ہوا، اسی لیے تو مجھے معاف کر دے۔ یہ بزرگان دین کا طریقہ آج ہمارے لیے ایک عبرت ہے، ایک سبق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک نماز جنازہ کے لیے ایک میت لائی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے صحابہ سے پوچھا کہ اے صحابہ، یہ جو تم جنازہ لائے ہوئے ہو، یہ جو میت ہے، کیا اس میت پر کچھ قرض ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میت پر قرض تو یقیناً ہے، اس بندے نے قرض کیا لیکن ادا نہیں کیا، بغیر ادا کیے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کیا اس نے اپنے پیچھے کوئی جائیداد چھوڑی ہے کہ جس کو بیچ کر اس کا قرض ادا ہو جائے؟
صحابہ نے کہا کہ حضور نہیں، اس نے اپنے پیچھے کوئی جائیداد نہیں چھوڑی، اس کا کوئی مال نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے۔ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ قرض رکھ کر دنیا میں رخصت ہو گیا، ادا نہیں کیا، میں اس بندے کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ حضور نے نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا، کیونکہ اس بندے نے قرض چھوڑ کر وہ دنیا سے کیسے رخصت ہوا؟ اس نے قرض دے دیا اور لے کر واپس ادا نہیں کیا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا، رخصت ہو رہا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اس کا بہت سخت ترین عذاب ہے قبر میں۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے کے قرض کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، میں اس کا قرض ادا کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا، فرمایا کہ علی اگر تم اس کی ذمہ داری لیتے ہو قرض ادا کرنے کی تو میں نماز جنازہ پڑھاتا ہوں۔ حضور نے تب جا کر نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ پڑھا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا، اے علی، تم نے اس کے قرض کی ذمہ داری لے کر اس کو قبر میں عذاب سے نجات دلا دی ہے۔ اگر تم اس کے قرض کی ذمہ داری نہ لیتے تو یہ بندہ قبر میں عذاب میں گرفتار ہو جاتا، آگ میں جلایا جاتا، لیکن آج تم نے اس کی ذمہ داری لے کر اس کو عذاب قبر سے بچا لیا، آگ سے بچا لیا۔ اسی طرح آقا نے فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں اپنے کسی مومن بھائی کا قرض معاف کر کے یا اس کا قرض ادا کر کے اگر اس کو اللہ کی بارگاہ میں جہنم سے بچاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرض ادا کرنے والے کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ جو دنیا میں ایک مومن کی مدد اس طرح سے کرے، اس کا قرض ادا کر کے اس کی مدد کرے، وہ عذاب جہنم سے آزاد ہوتا ہے، وہ جنتی بن جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والا، شہید کا جو درجہ ہے بہت ہی بڑا ہے۔ شہید کے متعلق اللہ نے قرآن پاک میں کئی آیتیں عظمت اور فضیلت پہ نازل فرمائی۔ اللہ نے سورہ بقرہ دوسرے پارے میں خدا نے فرمایا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ بندو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اس کو مردہ نہ کہو، شہید زندہ ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور قرآن پاک کے ایک دوسری آیت میں ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اللہ نے ظالموں کے تعلق سے فرمایا، جو ظلم کرتا ہے اس پر عنقریب اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ رب نے فرمایا کہ جو شہید ہے اللہ کی راہ میں جو اپنا سر کٹائے جان دے دے، اس کو قبر میں اللہ رزق پہنچاتا ہے، جنت کی رزق اس کی قبر میں پہنچایا جاتا ہے، شہید کی قبر میں۔ اب یہ جو شہید ہے، روایتوں میں اتنا بڑا اجر ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس کو نور کا لباس پہنائے گا، اس کے لباس سے نور ٹپکتا رہے گا، چہرے سے نور ٹپکتا رہے گا، نور کا ممبر میدان محشر میں لا کر رکھا جائے گا، شہید کو نور کے ممبر پر بٹھایا جائے گا۔ ہزاروں گناہ گاروں کے حق میں شہید اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، اس شہید کی دعا کی برکت سے اللہ تعالی ہزاروں گناہ گاروں کو جہنم سے نجات دے کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ شہید کا اتنا اعلیٰ مرتبہ ہے، لیکن حضور نے فرمایا جو شہید ہو جائے شہید کا ہر گناہ معاف ہے، سارے گناہ معاف جو کچھ شہید نے کیے، لیکن ایک گناہ ایسا ہے اگر وہ کر کے شہید دنیا سے رخصت ہو گیا تو وہ اللہ کی راہ میں سر کٹانے کے بعد بھی اس کا گناہ معاف نہیں ہوتا۔ ایک گناہ ایسا ہے کہ اگر وہ شہید بھی ہو جائے سارے گناہ تو معاف ہوتے ہیں مگر وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور وہ گناہ کون سا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ گناہ دنیا میں قرض لے کر بغیر ادا کیے مر جانا ہے۔ اگر اس بندے نے قرض لیا، قرض لے کر بغیر ادا کیے وہ شہید ہو گیا تو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں شہید سے سوال کرے گا کہ اس کا قرض تو نے ادا کیوں نہیں کیا؟ قرض کا گناہ چھوڑ کر باقی سارے گناہ معاف، مگر قرض کا گناہ شہید ہونے پر بھی معاف نہیں ہوتا۔ تو آپ غور کریے کتنا بڑا گناہ ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ قرض لے لینا اور دنیا سے رخصت ہو جانا۔ یہ تمام احادیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تمام عبادتیں اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ہے۔ اگر بندہ اس کو ادا نہ کرے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ سچے دل سے کی جانے والی توبہ قبول کر کے اس کو گناہ معاف کر دیتا ہے۔
لیکن یہ جو قرض ہے یہ بندے کا حق ہے، یہ بندے کا حق ہے، جو دنیا میں اس نے لے لیا اس کا حق ادا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ جو بندے کا حق دنیا میں لے کر ادا نہیں کرتا، اللہ بھی اسے معاف نہیں کرتا، اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ جس سے اس نے قرض لیا ہے وہ بندہ اس کو پہلے معاف کرے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں بیان کیا گیا کہ اگر کوئی شخص قرض تو لے لے، قرض لیتے وقت میں ادا کرنے کی نیت ہو، قرض لیتے وقت میں اس نے نیت کی کہ میں اس کو جلد سے جلد ادا کر دوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کی وجہ سے خدا اس بندے سے فرماتا ہے کہ اے بندے تیرا قرض میں ادا کروں گا، تیرا قرض میں ادا کروں گا۔ اس کی جو نیت تھی لیتے وقت کہ میں کسی بھی حال میں کسی بھی طرح سے اس کو جلد سے ادا کروں گا، اس کی نیت پر رب فرماتا ہے کہ بندے تو قرض لے، میں تیری طرف سے ادا کروں گا۔ اور جو بندہ قرض تو لے لیکن لیتے وقت اس کی نیت یہی تھی کہ میں یہ قرض واپس نہیں لوٹاؤں گا، واپس میں یہ رقم نہیں لوٹاؤں گا، یا اس شخص جس سے میں قرض لے رہا ہوں اس کو ستاؤں گا، اس کو تکلیف دوں گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے آج سے میں تجھے تباہ و برباد کر دوں گا۔ جو بندہ قرض لے اور نیت اس کی یہ ہو کہ اس کو ادا نہ کروں نہ دوں، تو اللہ تعالیٰ قرض لینے والے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور جس کی نیت ہو کہ نہیں میں اس کو ادا کروں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اگر وہ مر بھی جائے، قرض ادا نہیں کیا مر گیا، قیامت کے دن جس نے اس کو قرض دیا وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، جس نے قرض دیا وہ بھی حاضر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں سے فرمائیں گے کہ اے بندے یہ جس نے تجھ سے لیا ہے اس کی نیت ہے ادا کرنے کی، مگر یہ ادا تو نہیں کیا، تیرا حق ہے لیکن تیرا حق آج تجھے ادا کیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ اے بندے اس نے تیرا قرض جو ادا نہیں کیا، تو کہہ دے کہ تو نے اپنا قرض معاف کر دیا ہے، اگر تو اس کو معاف کرے گا تو میں تجھے جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرماؤں گا۔ تو بندہ عرض کرے گا کہ مولا اس کے ادا نہیں کرنے پر میں اگر معاف کر دوں اس بندے کو تو مجھے جنت میں اعلیٰ درجہ دے رہا ہے، تو اس کی کون سی ادا تجھے پسند آ گئی جو تو مجھے اعلیٰ درجہ دے رہا ہے اگر میں اس کا قرض معاف کر دوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے میں اس لیے تجھے جنت میں اعلیٰ درجہ دے رہا ہوں کہ اس بندے نے جب تجھ سے قرض لیا تھا تو اس کی نیت ادا کرنے کی تھی، مگر اس کو ادا کرنے سے پہلے موت آ گئی تو اسی لیے یہ ادا نہیں کر پایا، اگر زندگی ہوتی تو ادا کر دیتا، کیونکہ نیت تھی ادا کرنے کی، اس کے ادا کرنے کی نیت کی وجہ سے آج میں تجھ سے کہہ رہا ہوں اگر تو اس کو معاف کرے گا تو جنت میں تیرا درجہ بلند کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کی نیت دیکھتا، وہ ظاہری دکھنے والے اعمال نہیں دیکھتا، وہ بندہ جو دکھاتا ہے رب وہ نہیں دیکھتا، بندہ جو چھپاتا ہے اللہ وہ دیکھتا۔ اللہ کی بارگاہ میں نیت کی اہمیت ہے، نیت جو دکھ نہیں پاتی چھپی ہوئی ہوتی ہے، سارے دین اور اسلام کا دار و مدار نیت پر ہے، جو جیسی نیت اور دل میں جو ارادہ کر کے ہم جو کریں گے اللہ اس پر ثواب دیتا ہے، دکھنے والے اعمال پر اللہ ثواب نہیں دیتا۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی نے کسی کے 3 پیسے اگر قرض لیے اور ادا نہیں کیے، یا کسی کو دھوکہ دے کر 3 پیسے اس نے اپنے پاس رکھ لیے، تو قیامت کے دن ان 3 پیسوں کے بدلے میں 700 باجماعت نمازوں کا ثواب اس کو دیا جائے گا، صرف 3 پیسوں کے بدلے۔ 3 پیسے جس کے اس نے لے لیے اور ادا نہیں کیے، تو ان 3 پیسوں کے بدلے میں 700 باجماعت نمازیں اس بندے کو دے دی جائیں گی جس کے 3 پیسے اس نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں۔ بس جب 3 پیسوں کا یہ حال ہے تو جو بندہ ہزاروں لاکھوں روپیہ دوسروں کا لے اور اس کو ادا نہ کرے، لاکھوں کروڑوں روپیہ وہ کسی کا لے کر ادا نہ کرے، تو قیامت کے دن اس بندے کا کیا حال ہوگا؟ اس کی کتنی عبادتیں، کتنی نمازیں، کتنے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو دیے گا کہ جس کا مال اس نے ادا نہیں کیا۔ اور جب اس کی ساری عبادتیں ختم ہو جائیں گی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، مگر جس سے اس نے قرض لیے وہ لوگ ختم نہیں ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے بندوں تمہارے نامہ اعمال میں جو بھی گناہ ہے وہ گناہ اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دیے جائیں گے۔ فرشتوں سے کہا جائے گا کہ جس سے اس نے قرض لیا ان کے گناہ سارے کے سارے اس کے نامہ اعمال میں لکھو اور ان کا عذاب اس بندے کو دو۔
کیونکہ نیکیاں تو ختم ہو گئی لیکن قرض دار ابھی باقی ہیں، ان کو تو دینا ہے، تو کیا دیا جائے گا؟ ان کے گناہوں کی سزا اس بندے کو دی جائے گی کہ جس نے ان کا قرض لے کر مر کر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا عذاب ہے۔ حج کتنی بڑی عبادت ہے، حج بہت بڑی عبادت ہے۔ حج جب بندہ حج کرنے کو جاتا ہے، میدان عرفات میں کھڑا ہوتا ہے، تو میدان عرفات میں جب وہ دعا کر کے حج کے ارکان ادا کر لیتا ہے تو اس دن وہ ایسے گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ حج بندے کو ہر گناہ معاف کر دیتی ہے، ہر گناہ سے بندے کو صاف کر دیتی ہے حج جیسی عبادت۔ مگر حج کرنے والا اگر اس نے کسی کا قرض لیا تو یہ قرض کا گناہ حج کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ وہ چاہے زندگی میں 100 حج کیوں نہ کر لے، لیکن اگر کسی سے اس نے 100 روپے قرض لیے ہیں، وہ ادا کرنا، وہ 100 روپے ادا کرنے کا جو گناہ ہے اس کے 100 حج کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا، جب تک کہ جس سے اس نے قرض لیا وہ خود معاف نہ کرے۔ جس سے اس نے رقم لی ہے وہ جب تک نہیں کہتا کہ میں نے معاف کیا ہے، اس وقت تک اللہ بھی اسے معاف نہیں کرتا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے قرض لے کر ادا نہیں کرنا۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا، امام غزالی فرماتے ہیں کہ جو بندہ جس کی نیت اور دل صاف ہو، قرض لیتے وقت میں ادا کرنے کی نیت رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے چند فرشتے مقرر کرتا ہے۔ وہ فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اس کی جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی عزت آبرو کی حفاظت کرتے ہیں، اور فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا اس کا قرض جلد سے جلد ادا ہو جائے، اس کا قرض جلد سے جلد ادا ہو جائے۔ فرشتے دعا کرتے ہیں کیونکہ اس نے نیت کی ادا کرنے کی، تو اللہ اس بندے کے قرض کے ادائیگی کی دعا مانگنے کے لیے فرشتے مقرر فرما دیتے ہیں۔ اور کوئی بندہ قرض لینے کے بعد اس کے پاس کوئی مال آ گیا، قرض ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو، قرض ادا کرنے کے برابر یا اس سے بڑھ کر اس کے پاس کچھ رقم آ گئی، وہ رقم آنے کے بعد بھی اگر وہ قرض ادا نہیں کر رہا، لوگوں کے قرض دے نہیں رہا، تو اس وقت سے لے کر قرض جب تک وہ ادا کرتے رہتا ہے تب تک اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیے جاتے ہیں۔ کسی سے 1000 روپے قرض اس نے لے لیا اور لینے کے بعد چند دنوں میں 1000 روپے آ گئے، آتے ہی یہ اس پر لازم ضروری ہے فوراً جس سے قرض لیا اس کو ادا کر دے۔ اگر ادا نہیں کیا تو اس وقت سے لے کر اس کے ادا کرنے تک نامہ اعمال میں گناہ فرشتے لکھتے رہتے ہیں، ایک لمحہ نہیں چھوڑتے۔ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہو فرشتے گناہ لکھتے ہیں، وہ روزہ بھی رکھ رہا ہو فرشتے گناہ لکھتے ہیں، وہ بندہ سو بھی رہا ہے تو بھی اس کے لیے نامہ اعمال میں گناہ لکھتے ہیں، وہ چل بھی رہا ہے تو گناہ لکھتے ہیں، اٹھ بھی رہا ہے تو گناہ لکھتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس رقم آ گئی اور جس سے قرض لیا وہ ادا نہیں کر رہا ہے، تو جب تک ادا نہیں کرتا، جتنے دن گزرے، سال گزرے، فرشتے نامہ اعمال میں گناہ لکھتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اتنا سخت ترین عذاب ہے، اتنا سخت ترین گناہ ہے۔ اب یہ گناہ کتنے لکھتے ہیں، کتنے دن، کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے اس بندے کے نامہ اعمال میں گناہ آ جائیں۔ تو قرض لینے سے پہلے بندے کو پہلے سوچنا چاہیے جو میں قرض لے رہا ہوں کیا ادا کر سکتا ہوں یا نہیں ادا کر سکتا۔ ادائیگی کی اگر طاقت گنجائش نہیں ہے تو 3 وقت کی جگہ 2 وقت کھا لے لیکن قرض نہ لے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگتے تھے، مولا قرض سے میری امت کو نجات عطا فرما۔ حضور نے قرض سے نجات کی دعا مانگی، جیسے دوسرے عذابوں سے نجات کی دعا مانگی، قبر کے عذاب سے نجات کی دعا مانگی حضور نے، اور اپنی امت کے لیے جہنم کے عذاب سے نجات کی دعا مانگی۔ حضور نے اسی طرح قرض سے بھی نجات کی دعا مانگی، کیونکہ قرض بھی ایک قسم کا عذاب ہے، قرض بھی ایک قسم کا عذاب ہے۔ بندہ اگر اس عذاب میں مبتلا ہو گیا، اس کا زندگی کا سکون، چین، سب کچھ ختم ہو جاتا۔ وہ اگر اس قرض سے باہر آ گیا تو ہر قسم کا سکون اور اطمینان رہتا ہے۔ اسی لیے فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے قرض ادا کرنے میں بالکل آگے پیچھے کرتا رہتا ہے، طاقت رکھتے ہوئے قرض ادا کرنے میں وہ بس آگے پیچھے کر رہا ہے، وہ دے نہیں رہا، صرف وہ پریشان کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے رزق سے برکت ختم کر دیتا۔ روزی میں برکت نہیں ہوتی، کیونکہ جب کوئی کسی دوسرے کو تکلیف دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی زندگی کا سکون چھین لے گا، آرام چھین لے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہمارے بزرگان دین تھے، اولیاء اکرام،
ان کی جو زندگی ایسے گزاری کہ ان کی زندگی پر اگر ہم عمل کر لے تو اتنا سکون، اتنا اطمینان آئے گا کہ جس کی انتہا نہیں۔ جب ہم نے ان کا زندگی کا مقصد، ان کی زندگی کا طریقہ چھوڑ دیا تو ہماری زندگیاں ہر قسم کی پریشانیوں میں گر گئی، ہر قسم کی مشکلات ہم پر آنے لگی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملک شام گئے، سیریا گئے ہوئے تھے، وہاں پر حدیث لکھنے کا کام کر رہے تھے، ان کا قلم ٹوٹ گیا، کسی سے چند دنوں کے لیے ضرورت کے وقت آپ نے قلم مانگ لیا اور حدیثیں لکھنے لگے۔ حدیثیں لکھ کر جب ملک شام سے واپس آپ اپنے مقام پر تشریف لائے، عراق میں آپ واپس تشریف لائے، تو وہ جو قلم تھا اس قلم کو اپنے ساتھ ہی لے کر آ گئے، بھول گئے۔ جب سامان کھولا تو قلم نظر آیا، تو اس قلم کو جس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، اس کی رقم کچھ نہیں، وہ ایک معمولی سا جو قلم سامان میں رہ گیا تھا، اب اس قلم کو جس سے لیا ہوا تھا اس کو لوٹانے کے لیے دوبارہ آپ نے اپنی سواری پر سفر کر کے عراق سے سیریا گئے۔ اور اس زمانے کا سفر کوئی آسان سفر نہیں تھا۔ اس زمانے میں نہ فلائٹ کی سہولت تھی، نہ ٹرینوں کی سہولت تھی، نہ بسوں کی سہولت تھی، نہ کاروں کی سہولت تھی، نہ موٹر بائک کی سہولت تھی۔ اس زمانے کا سفر بڑا مشکل ہوتا تھا۔ اس زمانے کا سفر قافلوں کے ساتھ، اونٹوں پر یا پیدل چل کر، اور کئی دنوں تک بھوکے پیاسے چلتے رہنا، سردیوں میں، گرمیوں میں، راتوں کے وقت میں جنگلات میں تھوڑی دیر کے لیے رک جانا، اور کسی بھی جانور کا حملہ بھی ہو سکتا ہے، جان جانے کا خطرہ، لٹیروں کا خطرہ، ڈاکوؤں کا خطرہ اور درندوں کا خطرہ، اتنی تمام خطرے ہوتے تھے سفر کے لیے۔ مگر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ایک قلم لوٹانے کے لیے ہزاروں تکالیف اور مشکلات کو آپ نے برداشت کیا اور واپس عراق سے سیریا گئے، اور جس کا وہ قلم تھا اس سے ملاقات کر کے اس قلم کو لوٹا کر پھر واپس تشریف لائے، صرف ایک قلم کے لیے۔ یہ کیوں تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ ان اللہ والوں کے دل میں آخرت کا خوف تھا، ان کے دل میں قیامت کا ڈر تھا کہ آج تو ہم نے یہاں رکھ لیا، لیکن قیامت میں اللہ سوال کرے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتے تھے۔ وہ خوف اور وہ ڈر جب بندے کے دل میں پیدا ہو جائے گا تو وہ کبھی اللہ کی نافرمانی کا خیال تک ذہن میں نہیں لائے گا۔ اگر یہ خوف، یہ قیامت کا خوف، یہ موت کا خوف، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا خوف اگر بندے کے دل سے چلا جائے، ختم ہو جائے، تو اس کے بعد بندہ بڑے سے بڑا گناہ کرنے سے ایک لمحہ بھی نہیں سوچتا۔ یہ خوف ہونا چاہیے، قیامت اور آخرت کا خوف ہونا چاہیے۔ حضرت جو وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت وہب بن منبہ اپنے وقت کے بہت بڑے آپ ولی کامل ہیں۔ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت وہب بن منبہ، یہ دونوں بھی بزرگان دین اپنے اپنے زمانوں کے بہت بڑے ولی کامل تھے۔ اس زمانے کا ایک ظالم بادشاہ تھا حجاج بن یوسف۔ اس حجاج بن یوسف کے بھائی کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت طاؤس نے اسے نصیحت کرتے رہے اور اسے نصیحت کرتے تھے، دین کی باتیں بتاتے تھے حجاج بن یوسف کے بھائی کو۔ یہ بہت بڑا ظالم تھا حجاج بن یوسف بھی، اور اس کا جو بھائی تھا وہ بھی لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت میں گئے، سخت سردی تھی۔ حجاج بن یوسف کے بھائی نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ وہ چادر لائے، چادر لا کر وہ کاندھے پر ڈال دے۔ حضرت طاؤس اس وقت آپ لوگوں کو دین کی باتیں سکھانے میں مصروف تھے۔ جب حجاج بن یوسف کے بھائی کے غلام نے چادر لا کر حضرت طاؤس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کاندھے پر ڈال دی تو آپ کو بہت ہی سخت ناپسند ہوا۔ آپ نے اپنا کاندھا ہلایا، اس چادر کو نیچے گرا دیا۔ جب اس نے دیکھا، حجاج بن یوسف کے بھائی نے دیکھا کہ میری ڈالی ہوئی چادر کو انہوں نے کاندھے سے نیچے گرا دیا ہے، وہ ناراض ہوا۔ اس کو سخت جلال آیا کہ میری چادر کو ڈالنے پر انہوں نے میری بے عزتی کر دی، اور انہوں نے میری چادر ڈالنے پر مجھے عزت نہیں دی۔ تو وہ ناراض ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ جب وہ باہر تشریف لائے تو حضرت طاؤس رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا، حضرت وہب نے کہا کہ تھوڑی دیر اس کی چادر آپ کاندھے پر رکھ لیتے تو وہ بادشاہ وقت کا بھائی ہے، وہ تھوڑی دیر خوش ہو جاتا، اور اس کے بعد اگر آپ کا دل نہیں چاہتا کسی کو خیرات کر دیتے، کسی کو صدقہ کر دیتے، لیکن آپ نے وہیں پر اپنے جسم کو ہلا کر اس کو گرا دیا تو بادشاہ کا جو بھائی ہے وہ بہت ناراض ہوا، جلال میں آ گیا۔ ہو سکتا ہے وہ ہمیں تکلیف دے دے، وہ تو ظالم ہے۔ تو حضرت طاؤس نے فرمایا اگر میں اس سے چادر لے لیتا، لا کر باہر خیرات کر دیتا، دوسرے جو بزرگان دین ہیں، دوسرے جو علماء ہیں، اولیاء ہیں، وہ لوگ یہ سمجھتے
کہ میں اس سے جو رقم لے رہا ہوں، اس کا تحفہ لے رہا ہوں، شاید اس کا مال اور اس کی کمائی حلال کی ہے، اسی لیے میں نے اس کو قبول کیا۔ انہیں کیا پتا ہوگا کہ اس کے بعد میں نے خیرات کیا یا نہیں کیا۔ دیکھنے والے تو یہ سمجھیں گے کہ اپنے وقت کے ولی کامل حضرت طاؤس، اتنے بڑے صوفی، اتنے بڑے ولی اور اتنے بڑے عالم دین نے حجاج بن یوسف کی تحفے کو قبول کیا، اس ظالم کے مال کو قبول کیا، تو ہو سکتا ہے اس کا مال حلال ہو۔ میری وجہ سے دوسرے لوگ بھی اس سے مال لینے لگے، تحفے لینے لگیں گے، اور لوگوں کو ان کے ذہنوں میں یہ بات آ جائے گی کہ یہ بالکل یہ جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، تبھی تو اپنے وقت کے ولی کامل اس کے تحفے قبول کر رہے ہیں۔ اس طرح ہوتے ہوتے لوگ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے، اور میری وجہ سے کوئی کسی کے حرام مال کو قبول کرے، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ انہوں نے اس وقت سے کبھی کسی بادشاہ کے یا کسی حاکم کے کسی تحفے کو قبول نہیں کیا۔ آج ہم کسی مالدار کو دیکھیں تو پیچھے پیچھے دوڑے چلے جاتے ہیں، لیکن اولیاء کا طریقہ یہ تھا کہ بادشاہ وقت ان کے پیچھے پیچھے دوڑتے تھے، وہ پلٹ کر نہیں دیکھتے تھے۔ بادشاہ اولیاء کی دہلیزوں پر آ کر خادم کی طرح کھڑے ہوتے تھے، وہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، اور کبھی اپنے پاس آ کر کھڑے ہونے نہیں دیتے تھے اولیاء اللہ، کیونکہ ان کی نظر دنیا کی طرف نہیں ہوتی تھی، ان کی نظر اللہ کی طرف ہوتی تھی، ان کی نظر قیامت اور آخرت کی طرف ہوتی تھی۔ اور جب ہم نے صرف دنیا دیکھا اور ہم نے آخرت کو دیکھنا ہم بھول گئے، ہم صرف دنیا کو جب دیکھنے لگ گئے تو ہم بس یہاں کی چمک دھمک کو دیکھ کر اپنے رب کو، قیامت کو، آخرت کو، سب کچھ ہم بھلا بیٹھے۔ اسی لیے وہ ڈر نہیں ہے، وہ خوف نہیں ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب علاء الدین خلجی جو دہلی کا بادشاہ تھا، جس نے آدھا ہندوستان فتح کر لیا تھا، علاء الدین خلجی، حضرت نظام الدین محبوب الہی کا زمانہ تھا۔ محبوب الہی کے زمانے میں علاء الدین خلجی جب دہلی کا بادشاہ بنا تو اس نے اپنے 2 بیٹوں کو حضرت محبوب الہی کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے بھیجتا تھا۔ اس کے 2 بیٹے حضرت محبوب الہی کے شاگرد تھے، ان کے پاس جاتے تھے تو شام کے وقت میں کچھ قرآن، حدیث اور دین کی باتیں سیکھتے تھے۔ جب علاء الدین خلجی نے اپنا محل تیار کیا، اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹوں، اپنے استاد سے کہنا کہ وہ اس محل میں قدم رکھ کر جائیں، ان کے قدموں کی برکت میں اپنے محل میں چاہتا ہوں، وہ صرف اپنے قدم رکھے آ کر۔ اس نے کہا کہ اگر میں بادشاہ ہوں، میں کہوں گا تو وہ نہیں آئیں گے، تم شاگرد ہو، تم کہو کہ یہ بادشاہ کا فرمان نہیں ہے، ہم شاگردوں کی خواہش ہے، ہم شاگردوں کے دل کی تسلی کے لیے، ہماری خوشی کے لیے آپ تشریف لائے، تم کہو تو وہ آ جائیں گے۔ تو 2 بیٹے گئے اور کہا کہ محل کو تیار کیا ہے، ہمارے والد نے، ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے محل میں قدم رکھیں۔ حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ محل تو بادشاہوں کے لیے ہے، فقیروں کے لیے جھوپڑے ہوتے ہیں، فقیر کبھی محل میں نہیں آتا، فقیر کے لیے محل کے دروازے ہمیشہ بند رہتے ہیں، فقیر ہمیشہ جھوپڑے میں رہتے ہیں۔ ہم اللہ کے در کے فقیر ہیں، ہم کسی محل میں قدم نہیں رکھتے۔ آپ نے منع کر دیا۔ جب منع کیا تو خود بادشاہ آپ کی خانقاہ کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ وقت دہلی کا، محبوب الہی کی خانقاہ کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے کہا اپنے خانقاہ کے باہر مرید کو کہ اندر آنے مت دینا، کسی کو باہر کھڑا کر دینا۔ بادشاہ وقت ہے اپنے تمام لشکر کو لے کر آیا ہے اور کھڑا ہے محبوب الہی کی خانقاہ کے باہر، اور کہہ رہا ہے کہ جا کر کہو کہ علاء الدین خلجی آیا ہے، اجازت دے دے۔ حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جا کر کہہ دو بادشاہ سے، میری خانقاہ کے 2 دروازے ہیں، اگر آگے کے دروازے سے آئے گا تو پیچھے کے دروازے سے چلا جاؤں گا، لیکن اس سے ملاقات نہیں کروں گا۔ اس سے کہو کہ وہ بادشاہ ہے، میں ایک فقیر ہوں، فقیر کا بادشاہ سے کیا تعلق ہے، فقیر کا بادشاہ سے کیا بات کرنا، ہمارے درمیان تو کوئی میل نہیں، ہمارے درمیان کوئی تعلق نہیں، تو پھر وہ آیا یہاں پر کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ حضور میں آپ سے دعا لینے کے لیے آیا ہوا ہوں، بس مجھے اندر آنے کی اجازت دیں، آپ کے پاس آؤں گا، قدم بوسی کروں گا، دعا لے کر چلا جاؤں گا۔ آپ نے کہا نہیں، اگر دعا ہی لینا ہے تو سامنے دعا کرنے سے بہتر پیٹھ پیچھے کی جانے والی دعا اللہ بہت جلد قبول کر لیتا ہے۔ تیرے سامنے دعا کرنے سے بہتر ہے کہ میں تیرے پیچھے دعا کروں تاکہ دعا جلد قبول ہو جائے۔ دعا تو میں یہیں خانقاہ سے بیٹھ کر کروں گا، لیکن نہ تجھے خانقاہ میں آنے کی اجازت دوں گا، نہ تیرے محل میں آؤں گا، تیرے لیے یہیں پر بیٹھ کر دعا کروں گا، واپس پلٹ کر چلا جا۔ علاء الدین خلجی اتنا طاقتور بادشاہ، آدھے ہندوستان پر جس نے قبضہ کیا،
کئی سارے دوسرے ملکوں پر اس کا قبضہ تھا، وہاں اس کی حکومت تھی، لیکن محبوب الہی کے در پر جب آیا تو آپ نے اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ اللہ والوں کی علامت اور نشانی ہوتی ہے، بزرگان دین کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ ان کی نظر نہ دنیا پر ہوتی ہے، نہ دنیا کی مال و دولت پر، نہ بادشاہت پر، نہ حکومت پر، ان کی نظر صرف اللہ پر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے در کے فقیر ہوتے ہیں، دنیا کے بادشاہ ان کے در کے فقیر ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ۔ حضور نے ایک حدیث پاک کے لفظ میں ساری چیزیں بیان کر دی۔ حضور نے فرمایا جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کا ہوتا ہے، اللہ کا ہونے سے مطلب کیا ہے؟ جو بندہ اپنی زندگی اللہ کے فرمان کے مطابق گزارتا ہے، اللہ نے جو عبادتیں کرنے کا حکم دیا وہ کرتا ہے، جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا بندہ بچتا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے بتائے ہوئے طریقے پر جب زندگی گزارنے لگ جاتا ہے، کان اللہ لہ، تو اللہ ساری کائنات کو اس کا غلام بنا دیتا ہے۔ کائنات اس کے قدموں میں آ جاتی ہے، زمین اور آسمان اس کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ اس کے ایک اشارے پر اللہ لوگوں کی تقدیریں بدل دیتا ہے، اس کے ایک اشارے پر اللہ تبارک و تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دیتا ہے، اس کے ایک اشارے پر اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ اولیاء کے عظمتیں اور ان کی شان اور ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ کب ملتا ہے؟ جب دنیا سے نظریں پھیرتے ہیں تب اللہ یہ مقام عطا کرتا ہے۔ جب تک دنیا کی گندگی میں بندہ لگا رہتا ہے تب تک نہ دعا قبول ہوتی ہے، نہ بندے کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، نہ نماز پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، نہ تہجد پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے۔ جب تک ہم دنیا سے اپنے آپ کو جدا نہیں کریں گے کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے دلوں کو پاک و صاف فرمائے، مولا ہمارے دلوں سے محبت دنیا کو نکال دے۔ الہ العالمین ہم تمام کو مولا 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ایمان پر موت نصیب فرما، کلمے پر موت نصیب فرما، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرما، سکرات کے وقت میں حضور کا دیدار نصیب فرما، تہجد کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، نفس کے شر سے، شیطان کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، ہماری روزی میں ترقیاں اور کشادگی عطا فرما، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، شریروں کی شرارت سے محفوظ فرما، فتنے بازوں کی فتنے بازی سے محفوظ فرما، دنیا کے مکر و فریب سے، نظر بد سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین مخلوق سے، دنیا سے، مال سے بے نیازی عطا فرما، مالک و مولا فقر و فاقہ، تنگدستی، محتاجی، مفلسی، مجبوری سے مولا ہم تمام کو محفوظ فرما۔ الہ العالمین زمینی آسمانی آفتوں سے، بلاؤں سے، مشکلات سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے ہر مومن کی حفاظت فرما، ہر مومن کو صحت عطا فرما، ہر مومن کو تندرستی عطا فرما، قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما، قیامت کے دن اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ الہ العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما، کل انبیاء و اولیاء، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار کی شفاعت ہمیں نصیب فرما۔ الہ العالمین قرآن پاک کی برکتیں عطا فرما، مولا آخری سانس تک قرآن پاک کو پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین آخری سانس تک تیرے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین مالک مولا باری تعالی ہم تمام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی اور سچی محبت نصیب فرما، مولا ہر مومن کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔